کہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ اختلافات اس لیے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے سب میں اختلاف ہے۔ انسان کے چہرے میں اختلاف ہے، انسان کی رنگت میں اختلاف ہے، انسان کی زبان میں اختلاف ہے۔ ہمیں دیکھو دنیا کے اندر کتنی قومیں رہتی ہیں، سب کی زبان مختلف ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر اردو بولی جاتی ہے، انڈیا کے اندر ہندی بولی جاتی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بنگالی بولی جاتی ہے، سری لنکا کے اندر سری لنکن زبان بولی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو اردو قومی زبان ہے، اس کے علاوہ اور کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ہاں بھائی، تھوڑا سا جناب آپ پشاور کی طرف سفر کرو گے تو زبانیں بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ ایک زبان کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ پنجابی کو لے لیں گے تو پنجابی کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پشتو زبان کو لے لیں گے تو پشتو زبان کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارا چترال چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے اندر کتنی زبانوں کی قسمیں ہیں؟ ایک چترالی زبان کی کتنی قسمیں ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سوات کی الگ پشتو ہے، مومن کی الگ پشتو ہے، باجوڑ کی الگ پشتو ہے، دیر کی الگ پشتو ہے، پشاور کی الگ پشتو ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے، رنگ میں اختلاف، زبان میں اختلاف ہے بھئی، مزاجوں میں اختلاف، حسب نسب میں اختلاف، دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایون کہ آپ یقین کریں کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل شخصیات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کا سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے صحابہ کرام تھے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ لیکن ان میں بھی ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں کتابیں تو کتابوں میں موجود ہیں کئی بہت سے صحابہ کرام میں اختلاف نظر آتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اختلافات کا ہونا یہ تو لازم اور ملزوم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ان میں اختلاف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق آپس میں اتنا مضبوط تھا کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق ہوتے وہاں پر حضرت عمر بھی ہوتے، یعنی جنہوں نے بھی دیکھا حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو حضرت عمر بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر حضرت ابوبکر صدیق ہو اور حضرت عمر نہ ہو، چاہے سفر کا موقع ہو، چاہے حضر کا موقع ہو، چاہے کاروبار کا موقع ہو، چاہے جناب شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہجرت کا موقع ہو، جہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق ہوتے ہیں وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں اتنا محبت اور اتنا پیار اور اتنی ہمدردی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، لیکن ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا۔ ان کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر چل دیے، گھر کی طرف آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ان کے پیچھے ان کو منانے کے لیے ان کے ساتھ چل دیے اور ان کو مناتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے اور گھر کے اندر داخل ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق باہر کھڑے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور وہ ناراض ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی مسجد کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے دور سے حضرت ابوبکر کو دیکھا اور سمجھ گئے اور صحابہ کرام سے فرمائے کہ تمہارا یہ جو دوست ہے کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، تمہارا یہ جو دوست ہے یہ کسی سے لڑ کے آ رہا ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر کے اندر گئے، تنہائی میں گئے، تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میں نے بڑی غلطی کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے، میں نے دروازہ بند کر دیا، تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، پریشان ہو کر انہوں نے سوچا کہ یار ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے ہوں گے۔ اب دیکھو نا کتنا ایک دوسرے کا خیال تھا، کتنا ایک دوسرے کا۔ ہم تو یہاں پر جناب ناراض ہو جاتے ہیں تو جناب ہم تو کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایون کہ اگلا ہمارے ترلے بھی کر لے، ہیں بھائی، اگلا ہمارے ترلے بھی کر لے تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور بھائی میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں، اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا اختلاف ہو، چاہے جتنی مرضی بڑی ناراضگی ہو،
اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو نا تو ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو. اگر معاف نہیں کرو گے نا کڑتے رہو گے، یاد رکھو کڑتے رہو گے اختلاف کی وجہ سے، ایک دوسرے کی نفرت کی وجہ سے کڑتے رہو گے، ایک دوسرے کے اختلاف کی وجہ سے کڑتے رہو گے. ایک دوسرے کو اگر معاف کرنا ہم سیکھ جائیں نا جی، ہماری زندگی میں ٹینشنز ختم ہو جائیں گی. ٹینشنز کیوں ہیں؟ اختلافات کی وجہ سے. آج میں نے اس کی ٹانگ کھینچی ہے، میں نے ٹانگ تو کھینچ لی لیکن مجھے اپنے بھی ڈر لگا ہوا ہے. کل نو ایدا دا لگ گیا تو میری لت کھینچنی، خوف لگا رہتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ خوف ٹینشن پیدا کرتا ہے، یہ خوف ٹینشن پیدا کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا جی ہمارا یہ خوف ختم ہو جائے، ہماری زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے، تو اختلاف تو ہونا تو ایک لازمی بات ہے، یہ اختلاف تو ہوتے رہیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو زندگی سے اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ان اختلافات کو ختم کرو. اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ایک دوسرے کو معاف کرو، دل کو سکون ملے گا. ورنہ پھر جلتے رہو گے، آپ بھی حسد کی آگ میں جلیں گے. جس سے اختلاف ہے وہ بھی حسد کی آگ میں جلے گا. اس کا داغ لگ گیا تو آپ کا نقصان ہے، آپ کا داغ لگ گیا تو اس کا نقصان ہے. سیدھی سی بات ہے. اب پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب یہ خراب ہو گیا ہے، یہ اس طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ اس طرح کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو اب یہ پچھلے دنوں کراچی کے اندر مولانا منظور مینگل صاحب، جانی پہچانی شخصیت، آپ سارے جانتے ہوں گے، ان کا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا آپس میں اختلاف تھا. مولانا منظور مینگل صاحب نے طارق جمیل کو بہت کچھ سنایا. ظاہر بات ہے جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کا دورہ ہوا کراچی کا، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب مولانا منظور مینگل صاحب کے مدرسے میں گئے ہوئے ہیں، اور مدرسے میں مولانا طارق جمیل صاحب منظور مینگل صاحب کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور طلبہ اکرام سے گفتگو فرما رہے ہیں. اب عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا اختلاف اور اتنا شدید اختلاف ہے بھائی، اور اتنا برا بلا کہا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جناب کبھی بھی ایک جگہ پر یکجا نہیں ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے ایک دوسرے سے ملے جیسے کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اختلاف اگر چلتا رہتا، یہ اختلاف اگر چلتا رہتا تو دلوں کو سکون نہ ملتا. دونوں کے لیے ٹینشن تھی، دونوں کے لیے پریشانی تھی. ان دونوں نے اپنے اختلاف کو ختم کر دیا. اب زندگی سے ٹینشن ختم ہو گئی، پرسکون ہو گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر بھی اختلاف ہو، جہاں پر بھی ناچاقی ہو، چلو وقتاً اگر اختلاف ہو گیا، اس وقت اگر ناچاقی ہو گئی ہے بھائی، اس وقت اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس وقت اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی تو بعد میں جب ندامت کا احساس ہو، بعد میں جب اپنی غلطی کا احساس ہو، تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ تعلقات بحال ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں. سمجھ آ رہی بات کی کوئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو ان دونوں میں اختلاف ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی پہچان گئے. انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق کسی سے جناب لڑ کے آ رہا ہے، کیونکہ چہرہ اترا ہوا، موڈ خراب. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یار میں نے تو بڑی غلطی کی ہے، ابوبکر صدیق جیسا دوست ہے میرا، ہے بھائی، چلو میں ناراض تھا تو کم از کم مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوبارہ آئے منانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور دیکھا کہ ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے، فوراً آئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنا شروع ہوئے. اللہ کے نبی نے جب صورتحال پوچھی تو صورتحال اللہ کے نبی کے سامنے آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، فرمایا کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو جناب میری بات ماننے کے لیے تیار ہوتا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے جب تم میں یہ اعلان کیا تو تم سب نے کہا کہ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سوائے ابوبکر صدیق کے، ابوبکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ صدقتا، اللہ کے نبی آپ سچ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ سچ بول رہے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے صحابہ کرام، ایک
جناب خلیفہ اول، دوسرا خلیفہ ثانی، دونوں کے مزاجوں میں اتنا اختلاف، اور دونوں نے اختلاف کیا اور پھر اس اختلاف کو ختم کیسے کیا، آپ یہ بھی دیکھیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک فیملی کے اندر رہتے ہیں، ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں، ظاہر بات ہے اونچ نیچ ہو سکتا ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اختلافات کا ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور دنیا کا اصول ہے جب تک قیامت نہیں آتی اختلافات ہوتے رہیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو ختم کیسے کیا جائے۔